آج کے شو میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا سبب بنے گی؟ کیا پی ٹی آئی اس وقت کسی احتجاجی تحریک کی پوزیشن میں ہے؟ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، زلفی بخاری کا موقف۔ تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کو بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کر رہی ہے، خواجہ آصف کا بیان۔ بانی پی ٹی آئی تحریک کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا، یہ آخری کال ہوگی، علی امین گنڈا پور کا پھر سے دعویٰ۔ پی ٹی آئی میں اختیارات کی رسہ کشی۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کا احتجاج کرنے والے اساتذہ کو معطل کرنے۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ تو پاکستان تحریک انصاف جس کی پہلے تمام نظریں مطلب یہ جو سیاسی تحریک کہیں اس کو یا کیا کہیں کہ پہلے کوئی آرمی چیف آ جائے گا تو شاید آ جائیں گے باہر، تو کوئی فلاں آدمی ریٹائر ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، تو فلاں شخص یہ بن جائے گا، چیف جسٹس بن جائے گا، یعنی پورا کا پورا جو سیاسی تحریک ہے اس کا جو پورا زور یا پورا جو وزن ہے وہ اس بات پر ہے کہ کوئی بندہ کہیں تعینات ہو جائے تو ہم یوں ہو جائیں گے، پہلے ایک ٹرک کی بتی، پھر کسی اور کے پیچھے، پھر کسی اور کے پیچھے، فائنلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائیں گے تو پھر ہم چھوٹ جائیں گے، یعنی اپنا انہیں کچھ نہیں کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف اگر واقعی میں بانی پی ٹی آئی کو چھوڑانا چاہتی تھی تو جس دن وہ گرفتار ہوئے تھے اس دن سے لے کر ابھی تک اڈیالہ جیل کے باہر ایک دھرنا دے کے بیٹھ سکتے تھے، ایک احتجاج کر سکتے تھے۔ اگر حقیقی معنوں میں ان کے لیڈران میں دم خم یا خود یہ ملے ہوئے نہیں تھے کسی سے تو یہ واقعی میں دھرنا احتجاج کچھ کرتے جو پیسفل ہوتا اور بیٹھتے اور نکال کے لے آتے باہر۔ سیاسی تحریکیں تو ایسی ہوتی ہیں، سیاسی تحریکیں ایسی تو نہیں ہوتی کہ وہ کسی شخص کے انتظار میں بیٹھی رہی یا منتظر ہوں، جیسے لطیف کھوزہ صاحب پی ٹی آئی کے رہنمائی ہیں نا جنہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ نومبر میں سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ جب اینکر نے پوچھا کیوں تو کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ جیت جائیں گے، تو اب تمام توجہ یعنی ٹرمپ کو پوری دنیا میں نہ رشیا یوکرین کی وار ختم کرانی ہے، نہ اسرائیل پیلسٹائن کے کانفلکٹ کا کوئی سلوشن ڈھونڈنا ہے، نہ اپنے ٹیکس پیئر منی جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو جو انفلیشن کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے، جو نہ اس کو اپنے ان لینڈ جو اکانومک ایشوز ہیں ان کو حل کرنا ہے، نہ امیگرنٹس کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اگر ٹرمپ کا دنیا میں ایک مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کی نظر میں صرف ایک مسئلہ ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں علیمہ خان صاحبہ نے کل ایک بڑا واضح ایک بیان تھا کچھ دن پہلے کا ان کا جو کل آپ کو سنایا تھا، جسے وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ابا ہیں ٹرمپ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی کیا اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ یہ جبران الیاس صاحب کا ٹویٹ ہے، اب یہ باقاعدہ شکایتیں لگا رہے ہیں جیسے آپ ابا والا یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ جی فلاں بچہ دیکھو یہ کر رہا ہے، فلاں بچہ یہ کر رہا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پرانی ٹویٹس نکال کے اس کو ایک ڈاکیومنٹ کر کے یعنی ویڈیو بنا کر یہ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ بتا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو یا ریپبلکنز کو کہ جی دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ ٹویٹ یہ تھی، وہ کہہ رہے جی یعنی شکایتیں لگانے پر آ گئے اب یہ، یعنی اس حد تک یہ باقاعدہ جیسے وہ علیمہ خان نے کہا تھا نا کہ ہمارے ابا تو نہیں ہے ٹرمپ، لیکن یہ اپنے ابا بنا چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے، اور یہ شکایتیں لگا رہے ہیں جی کہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا، پی ایم ایل این نے یہ کہا تھا، آپ یوں کریں، یہ دیکھیں انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ملے تھے آپ سے۔ تو یہ صورتحال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی طرف سے نظر آ رہی ہے، اور یہ بڑی اندھوناک صورتحال ہے کہ ایک سیاسی تحریک اس حد تک جو ہے گر چکی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر اور عمران خان کو کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا، پاکستان کال پر انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کے آفر بھی ہوئی تھی اور اس نے انکار کیا اور اب ایٹمی دھماکہ بھی کیا، پھر مشرف کو کال آئیں اور وہ ان کے آگے جو اس وقت ان کی شرطیں مان لی، جو کچھ حکم ملا اس سے زیادہ پر راضی ہو گئے۔ 9/11 والی جنگ بند ہو چکی ہے، افغانستان میں امن ہے، لیکن پاکستان آج بھی اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ اور یہ بیانات دینے والے نواز شریف جب انکار کیا تو اس کے ساتھ بھی مشرف نے جب ہتھیار ڈالے تو اس کے ساتھ تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خیال ہے پی ٹی آئی کا کہ ایک کال آئے گی اور جی بانی یعنی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ نے ابھی تک وکٹری اسپیچ میں کیوں نہیں اعلان کیا، ابھی تک یہ کیوں نہیں ہوا، اب شکایتیں لگانے پر آ گئے۔
مائیکل گوگل مین جو کہ لکھتے بھی ہیں اور فارن پالیسی کے اندر ان کا ریسنٹلی آرٹیکل پبلش ہوا, انہوں نے ایک بہت خوبصورت تجزیہ کیا, اور اس آرٹیکل کا جو نام ہے بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے اس میں تجزیہ کیا. انہوں نے لکھا جی کہ ان پاکستان ٹرمپ سائلنس آن عمران خان may send signal. ان پاکستان ٹرمپ سائلنٹ اور عمران خان may send a signal. اس آرٹیکل میں جو لکھتے ہیں اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی حکومت جو فروری میں انتخابات ہوئے اس کے بعد سے جو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کا ذکر کیا, پھر انہوں نے کہا 6,25,000 پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کا خیال ہے کہ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے سابق وزیر اعظم کی وکالت میں دلچسپی لیں گے. جب وہ صدر تھے ٹرمپ نے خان سے وائٹ ہاؤس سمیت کئی بار ملاقات کی اور انہیں ایک اچھا دوست کہا, تاہم یہ مصروفیت ممکنہ طور پر حقیقی دوستی کی وجہ سے کم اور ٹرمپ کی جانب سے افغانستان سے امریکی انخلا کے عمل کو شروع کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ ملاقاتوں میں مدد فراہم کرنے کی ٹرمپ کی خواہش سے زیادہ تھیں. تو یہ جو سمجھ بیٹھے ہیں بیچارے کہ ٹرمپ ملا تھا عمران خان سے تو یہ کوئی دوستی ہو گئی تھی, یا جس کو انہوں نے کہا تھا میں نے ورلڈ کپ جیت لیا خود اپنی زبانی, اور ان کے فالوورز بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی گہری کوئی دوستی ہے کہ علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون پہ کال آتی ہے تو بولتا ہے ہاں جی حال کیسے ہیں, ٹھیک ہیں. یہ کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ فورن پالیسی میں یہ آرٹیکل آیا ہے, یہ صرف اور صرف جو امریکی انخلا تھا یہ ان کی ترجیح تھی اور اس وجہ سے انہوں نے اس وقت ملاقات کی تھی. مزید وہ لکھتے ہیں آگے اس آرٹیکل میں کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران خان کے بارے میں خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ سابق وزیر اعظم اور زیادہ وسیع طور پر پاکستان ممکنہ طور پر ان کی ترجیحات کی فہرست میں زیادہ نہیں ہوں گے. اور گزشتہ ہفتے جبکہ ٹرمپ نے جو ہے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی مذمت کی اور مجموعی طور پر افراتفری کے حالات ہیں, ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ امریکی شراکت داری کا ذکر کیا لیکن عمران خان کا کوئی ذکر نہیں کیا, نہ انتخابی مہم میں نام لیا, نہ کہیں نام لیا. تو کوئی حقیقی دوستی نہیں تھی جس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جی تحریک انصاف والے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اب تو شکایتیں لگا رہے ہیں ان کو. حالانکہ علیمہ خان نے کل کہا تھا کہ جی ابو نہیں ہے ٹرمپ ہمارے, کیا کہا تھا ذرا سنا دیتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے شاید خان صاحب رہا ہو جائیں گے, کتنی صداقت یا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم پھر وہیں آگے واپس کے ہم غلام ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں, یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں, 24 کروڑ ہیں. علیمہ خان کہتی ہیں جی ہمارے ابا کون ہے جو ہم اس وقت ان کی طرف توقع رکھیں, اور یہ محض درست موقف ہے کہ ایک سیاسی تحریک اپنے بازوؤں کے اوپر اپنی جدوجہد سے اپنے لیڈر کو رہا کرا سکتی ہے تو کرائے. وہ کبھی کسی کی طرف دیکھتی ہے, کبھی کسی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتی ہے, کبھی کسی تعیناتی کا انتظار کرتی ہے, کبھی کسی ملک کے صدر کے انتخاب کا انتظار کر رہی ہے. یعنی ان کو خود کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ان کو یہ تک وہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہمیں 3 لاکھ لوگ لا کے دے دیں ہم رہا کروا دیں گے. یعنی 3 لاکھ لوگ بھی ان کو کوئی لا کے دے, خود سے نہیں کرنے, کوئی لا کے دے دے جی, کوئی خرید کے ان کو دے دے جی, آپ کہیں سے رینٹ کار کی طرح گاڑی کی طرح رینٹ پہ لے لیں گے 3 لاکھ لوگ تو وہ احتجاج کریں گے, ورنہ احتجاج بھی نہیں ان کو کرنا خود سے. اور یہ بھی کہ ٹرمپ بنیں گے تو بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود سے میں نے دکھایا جبران الیاس سوشل میڈیا ہیڈ ہیں, ان کے لیڈ ہیں سوشل میڈیا کے, شکایتیں لگا رہے ہیں جی, کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہ ٹویٹ کی تھی, پی ایم ایل این نے یہ ٹویٹ کی تھی. تو یہ علیمہ خان کا میسج ان کی اپنے جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس تک شاید نہیں پہنچا. ایک بریک لیتے ہیں, اس پر مزید گفتگو ہوگی. یہ جو خوابوں کی دنیا سجائی ہے پی ٹی آئی والوں نے, اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنا افسانہ ہے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر منتخب, اس کا پاکستانی سیاست پر اثر کیا پڑے گا؟ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, کچھ لیڈرز ہیں جن کی امیدیں ہیں, خوابوں کی دنیا ہے, کیا حقیقت ہے؟ محمود مولوی صاحب سیاستدان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. محمود مولوی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. سر فرمائیں, یہ جو لطیف کھوسہ صاحب نے پہلے کہا تھا کہ نومبر میں مقدمات ختم ہو جائیں گے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر بن جائیں گے, امریکہ کے منتخب ہو جائیں گے, اور اس کے بعد علیمہ خان کا بیان آیا جی کہ ہمارے ابا تھوڑی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہمیں توقع رکھنی چاہیے. لیکن جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا میں فالو کر رہا ہوں تو وہ اس وقت جو نیا ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈرز کی ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس اور بیانات کے مجموعے بنا رہے ہیں اور وہ ویڈیوز ٹیگ کر رہے ہیں آن سوشل میڈیا کہ جی یہ دیکھیں پیپلز پارٹی آپ کے بارے میں یہ کہتی تھی, یہ دیکھیں پی ایم ایل این کے لیڈرز آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے.
تو پھر کیوں وہ شکایتیں لگا رہے ہیں ان کی؟ کیا مطلب وہ کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کیا ایکشن لے گا پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ کارکن یا کچھ لیڈر یہ جو کر رہے ہیں کہ جی امریکہ میں ٹرمپ جیتا ہے تو وہ جو ہے عمران خان صاحب کو فیور کرے گا یا جو ہے وہ ان کی رہائی میں جو ہے ان کی مدد کرے گا، یہ عمران خان صاحب کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کہہ کیا رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے اور اب کہ جی مجھے ان کی حکومت کو امریکہ نے ہٹایا. اب اگر آپ یہ پارٹی کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ان کو واپس لگائے گا تو ہم عوام کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ تو پھر کہاں گئی حقیقی آزادی؟ کہاں گئی جو ہم کہتے تھے ہم غلامی نہیں کریں گے؟ اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہمارے مائی باپ ہے، وہ ہٹا بھی سکتے ہیں اور وہ لگا بھی سکتے ہیں، تو پھر ہم کم سے کم آزادی کی باتیں تو نہ کریں. دیکھیں ہم ایک آزاد ملک ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ نہ ہٹانے میں امریکہ کا جو ہے انفلوئنس ہونا چاہیے نہ لگانے میں. نہیں لیکن یہ بتائیں نا محمود علی صاحب کہ یہ کیسی پارٹی ہے جس کا پورا انحصار تعیناتیوں پر، ریٹائرمنٹس پر، انسٹیٹیوشنز پر اور اب کسی دوسرے ملک کے اوپر کہ اس کا صدر کون منتخب ہوگا؟ تو ان کے پاس اپنا ہے کیا؟ مطلب یہ تحریک خود جو ہے اگر دیکھا جائے تو اب تک انہوں نے کیا کیا ہے جو پچھلا جب سے گرفتار ہوئے مانی پی ٹی آئی ایکسیپٹ فار 9 مئی جو دہشت گردی انہوں نے کی تھی، تو نہ کوئی یہ ایسی پرامن سیاسی تحریک چلا سکے. اور مسلسل جو توجہ اور جو نگاہیں رہی ہیں وہ ڈیٹس کے اوپر رہی ہیں کہ فلاں اس دن ریٹائر ہوگا تو فلاں اس دن تعینات ہوگا، یہ اگر ہو گیا، یہ بن گیا یہ تو پھر ہم یوں ہو جائیں گے، یہ اگر یہ نہیں بنا تو ہم یوں نہیں ہوں گے. اور اب امریکی صدر تک آ گئے کہ وہ اب اس سے امید بنا لیے. تو ان کے پاس خود کیا کر رہے ہیں وہ؟ جی دیکھیں یہی تو بدقسمتی ہے کہ جو اچھے لیڈرز تھے اور جو پی ٹی آئی میں تھے، اور ایک تو عمران خان صاحب تو خود نظر بند ہے، اور جو باقی لیڈرز تھے وہ چھوڑ گئے ہیں. اب یہ کہنا کہ دیکھیں جی فلانا آئے گا تو یہ ہوگا، میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہیے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بات کریں. دیکھیں یہ کوئی بھی اس وقت پارٹی کے کوئی نہ لیڈر نہ ورکر یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ جی عوام کے مسائل کیا ہے. دیکھیں ہمیں جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا پرائرٹی ہونی چاہیے کہ وہ عوام کے مسائل کو دیکھے بنسبت کے یہ کہ جی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں امریکہ اور افریقہ سے کیا لینا دینا. ہم ایک آزاد ملک ہے، ہماری اپنی پالیسیز ہے، ہمارے اپنے جو ہے ایشوز ہیں، اور ان کے الگ ایشوز ہیں امریکہ کے اور افریقہ کے، اور ان کی الگ پالیسیز ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس رو رہے ہیں دنیا میں، اپنے گھر کو دیکھیں. جی مولوی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو رہائی کرانے کے علاوہ نہ یوکرین کانفلکٹ ہے، نہ اسرائیل فلسطین معاملہ ہے، نہ اس کے اپنی انفلیشن کا مسئلہ ملک میں، نہ امیگرینٹس کا مسئلہ اسے ہے. ساری کی ساری توجہ انہوں نے. اور ایک صحافی سینئر وہ یہ کہتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کارڈ استعمال کیا الیکشن میں پاکستانی کمیونٹی کو لیور کرنے کے لیے. تو یہ کیسی کہ یہ فورن پالیسی کا آرٹیکل ہے کہ اس نے نام تک نہیں لیا انتخابی مہم میں، اور وہ ایک بڑے سینئر صحافی کہتے ہیں جی کہ ٹرمپ کارڈ یوز کیا انہوں نے. جی دیکھیں یہ تو دیکھیں ہر آدمی کہے گا. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو ہم جو ہے ہمارے خود کے پولیٹیکل لیڈرز جو پاکستان کے اندر الیکشن کے ٹائم پہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں نا ہم یہ پولیٹیکل سلوگنز جو ہیں، یہ الیکشن کے دور کے سلوگنز جو ہے حقیقت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. صحیح. تو اس پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے سیاسی نعروں پہ آنے سے پہلے زاہد خان صاحب کو بھی میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا پروگرام میں. زاہد خان صاحب سینئر سیاستدان ہیں. کہنا ہے ہمیں اپنے ججوں پہ اور اپنے عدلیہ. زاہد خان صاحب کو بھی مولوی صاحب یاد ہیں، زاہد خان صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. زاہد خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پہلے تعیناتیوں پر رہی کہ فلاں تاریخ کو یہ شخص ریٹائر ہو جائے گا، یہ تعینات ہو جائے گا تو پھر ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا،
یہ یوں ہو جائے گا تو یہ, اب وہ امریکی صدر سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آ جائے گا تو یوں ہو جائے گا اور وہ یوں کر دے گا, تو اب وہ سوشل میڈیا پہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی پرانی ٹویٹس نکال کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی فرح مریم نواز نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا, شکایتیں لگا رہے ہیں ٹرمپ کو. تو یہ کیسی سیاسی تحریک ہے زاہد خان صاحب, یہ کس طرح کا رویہ ہے یہ؟ دیکھیے ہمارے ملک کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اور ہمارے سارے قوم کا عجیب سا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز میں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم آزادی چاہتے ہیں, ہم آزاد ملک ہے, ہم غلام نہیں ہیں, تو دوسری طرف ہم ہر ایک چیز کو باہر کیا اور خاص کر امریکہ کے اپنے انوالومنٹ لاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے ہر معاملے میں انوالو رہا ہے, اور جو افغانستان کا وار شروع ہوا تھا وہ امریکہ کی اس وجہ سے ہوا تھا جو آج بھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے. ہم نے آج تک سبق نہیں سیکھا اور ہم نے جو باتیں منہ زبان پہ کہتے اس پہ ہم خود عمل کرتے بھی نہیں ہیں. ابھی یہ دیکھیں نا, یہ جو پی ٹی آئی والے یہ خود کہتے کہ جی ہمارا حکومت یہ امریکہ نے ختم کیا, اب پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ٹرمپ آئے گا تو ہمیں نجات دلائے گا. یار اللہ پہ بھروسہ رکھے, اپنے عدالتیں ہیں. اس ملک میں تو لوگوں نے بہت بڑے بڑے جیلے کاٹے ہیں, اس ملک کے آزادی کے لیے لوگوں نے تو بہت بڑی قربانیاں دی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب افغان وار شروع ہوا تو اس میں کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں یا کتنے لوگ کے. آج بھی ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے کہ امریکہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو رہا کروائے گا. تو یار جو اپنی عدالتیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ پلان جج چیف جسٹس بنے گا تو ہمیں ملے گی. اگر آپ میں کوئی چوری, کوئی چیز, کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھے آپ جیت جاؤ گے. جیل کاٹنا کوئی, دیکھیں ایک سیاسی لیڈر کے لیے یا سیاسی ورکر کے لیے جیل دوسرا گھر ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. وہ ان سے گھبراتی نہیں ہے اور وہ صحیح طریقے سے فیس کرتے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو جتنے بھی چیزیں آپ کے اوپر ہوتی وہ غلط ثابت ہوتی اور آپ باہر آتے اور پھر آپ وہ حکمران بھی بن جاتے ہیں. اب اس چیز پہ کیوں بلیو نہیں کرتے؟ اب ٹرمپ پہ کیوں بلیو کر رہے؟ ٹرمپ الیکشن جیتتا ہے ہاتھ, ٹرمپ کے تو اپنے بہت مسائل ہے. دیکھیں ٹرمپ کا تو اپنے بھی کیس ہے, آپ کو معلوم ہے نا, ٹرمپ کا تو اپنے بھی کیس چل رہا ہے, ابھی اس کا بھی فیصلہ صحیح نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں جو اس وقت جتنے بڑی ایشوز ہے, کیا وہ اتنا بڑا ایشو ہمارا ملک کا ہے جو آپ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ نہیں, لیکن یہ مجھے پتا ہے زاہد خان صاحب, کیونکہ آپ عالمی حالات پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یہ فورن پالیسی نے آرٹیکل لکھا اور انہوں نے کہا جی کہ یعنی یہ ذکر تھا, اس کا آرٹیکل کا نام ہی یہ تھا کہ ان کا جو خاموشی ہے عمران خان کے معاملے کے اوپر, تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی پرائرٹی لسٹ میں ہے ہی نہیں پاکستان. تو اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا جی 6,25,000 پاکستانی آزاد امریکی کمیونٹی کا خیال ہے, یہ میں اردو میں اس کا میں نے لوگوں کے لیے, ناظرین کے لیے کیا تھا کہ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے سابق وزیر اعظم کی وکالت میں دلچسپی لیں گے جب وہ صدر تھے. اچھا, یہ جو تاثر ہے کہ کیونکہ ان کی کوئی دوستی ہے, پی ٹی آئی والے تاثر دے رہے ہیں کہ ٹرمپ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی دوستی آپس میں, تو انہوں نے لکھا جی کہ یہ جو مصروفیات تھیں ٹرمپ کی ممکنہ طور پر حقیقی دوستی کی وجہ سے کم, اور ٹرمپ کی جانب سے افغانستان سے امریکی انخلا کے عمل کو شروع کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ ملاقاتوں میں مدد فراہم کرنے کی ٹرمپ کی خواہش سے زیادہ تھی. یعنی جو ان کا اپنا آبجیکٹو تھا انخلا, یہ اس لیے عمران خان سے ملے تھے, اس کے علاوہ کوئی حقیقی ذاتی دوستی نہیں تھی. مزید یہ لکھا کہ دنیا میں یعنی بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے سوات روا رکھے جانے والے سلوک پر ٹرمپ نے اس کی مذمت کی ہے. پھر انہوں نے جو انڈیا کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے, امریکہ میں ہندو کارکنوں نے جو برادری ان کے بارے میں ٹویٹ کی ہے, لیکن انہوں نے پاکستان, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی عمران خان کہیں اپنی انتخابی مہم میں ایک لفظ نام نہیں لیا ان کا. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے زاہد خان صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, ہم لوگ تو عجیب سے ہے. آپ نے پہلے میرے خیال میں وہ جو آپ کے مہمان ہیں اس نے کہ آپ نے بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو ہم پاکستان نے جیتوایا. یار ہم کتنے پاکستانی ہیں امریکہ میں؟ ہم سے تو ہندوستان بہت زیادہ ہے. اگر وہ دوسرے ملکوں کے ووٹ کے ذریعے وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر تو اور ایک بات ہم غلط سوچتے ہیں. دیکھیے جو آپ کے وہاں پہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں یا انڈین ہے یا جو بھی ہے, وہ ابھی امریکن ہے, وہ آپ کی نہیں ہے. آپ غلط سوچ رہے ہیں. وہ امریکہ کی بھلائی کے لیے دیکھتے ہیں, امریکہ کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں, اس لیے وہ اس بندے کو ووٹ دیتے جس سے ان کو حکومت کو یا عوام کو فائدہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ میرے لیے آئے گا, میں ووٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے ملک میں مداخلت کرے گا اور پلان کو چھڑائے گا. اگر یہ صحیح تھی بات تو یہ عمران خان سے ملنے کے بعد کشمیر کا جو حیثیت تھی وہ کس نے ختم کیا تھا؟ مودی نے ختم کیا تھا نا. وہ کس وجہ سے کیا تھا؟ وہ تو اگر آپ دوستی کی بات کرتے تو دوستی میں تو یہ بھی ہوا ہے. تو میرے خیال میں ایسے نہیں ہے. ہر ملک کی اپنی اپنی ورائٹیز ہوتی ہیں
وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے پہلے سوچتے ہیں اور آپ دنیا کے لیے بعد میں سوچتا ہے. پہلے اپنے ملک کو بچانے کے اپنے کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد باہر کی پالیسیز دیکھتے ہیں. یہ جو بات ہے کہ بعد میں کریں گے تو ہم یہ پھر یہ تاثر رکھیں کہ ابھی نہیں سنیں کچھ ماہ بعد جب پالیسی ڈائریکشن آئے گا تو شاید پھر ان کی پرائرٹی لسٹ میں آ جائیں, تو بعد میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ان کو یا بعد میں بھی کوئی فائدے کی توقع نہیں ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے جو ایک اہمیت ہے اس خطے کے ناطے وہ تو ہر وقت رہتا ہے اور وہ ہوگا. اب وہ اس کو کس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے امریکہ کو, یہ امریکہ سمجھتا ہے یا امریکہ کی انتظامیہ سمجھتے ہیں یا امریکہ کے جو چلانے والے وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک وقت یہ تھا کہ چونکہ رشیا آئی تھا افغانستان میں, اب پاکستان کی بہت ضرورت تھی. وہ سارے جرنیل آئے, وہ مسلمان بھی ہو گئے, اس نے تقریری بھی شروع کی کہ بھئی ابھی جہاد ہے اور نکلو جہاد پہ چلے جاؤ. ہم نے لبیک کہا, بندوق اٹھایا, ڈالر لیے, جیب میں رکھا اور ہم جہاد پہ چلے گئے. کس کے کہنے میں؟ اس امریکی یہودی جرنیلوں کے کہنے پہ. تو وہ تو اپنی پرائرٹی کو دیکھتے, اگر ان کو کبھی ضرورت ہوئی تو ضرور ہمیں دیکھے گا. اگر ان کا ضرورت ہماری نہیں ہوئی تو بھئی دنیا باقی بہت بڑی دنیا ہے, ان کے تو بہت سارے مسائل ہے. نارتھ کوریا ہے, اس کے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ پڑا رہتا ہے. چائنا ہے, چائنا کی اکانومی کی جس طریقے سے جا رہا ہے اس کا راستہ روکنے کی وہ کوشش کرے گا. رشیا اور جو یوکرین کی جنگ ہے اس کو سوچے گا, روکے گا, کیونکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. پھر جو اسرائیل اور اس کا ہو رہا ہے لبنان میں ہو رہا ہے یا فلسطین میں ہو رہا ہے, تو وہ ساری توجہ اس طرف ہوگی جو ان کے معاشی حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا. اور اسی لیے امریکیوں نے ووٹ دیا اس کو, یہ اس لیے نہیں ووٹ دیا کہ وہ عمران خان کو رہا کرے گا. محمود مولوی صاحب, تو پھر کوئی آسانی ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کہ جیسے بشرا بی بی ہوئی رہا, تاثر دیا گیا, ڈیل ہے نہیں ہے, بہت سے سوالات اٹھے, تو اب کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آسانی ہے فور عمران خان صاحب, خاص طور پہ ٹرمپ سے ریلیٹ کر کے تو نہیں ہے, لیکن کمنگ منتھس پہ کچھ ہے آسانی آپ کو لگتا ہے محمود مولوی صاحب؟ دیکھیں آسانی کے لیے میں کہوں گا کہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے, میں کہوں گا پی ٹی آئی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں, تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ آسانی کے چانسز ہیں. جب تک اسٹیبلشمنٹ, لیکن یہ مولوی صاحب سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ کیسے ہوگا یہ بھی بتا دیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے لیڈران تو یہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ لوگ جب لائیں گے, 5 لاکھ لوگ جب لائیں گے, 4 لاکھ لوگ جب لائیں گے تب اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے گی. تو کیا یہ ایسے ہوگا؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو باتیں ہیں یہ صرف میں نے کہا نا سلوگنز ہیں, اور کوئی نہ 5 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے نہ 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے بہت جلد سٹیٹمنٹ آئے گا کہ جی اس کو ملتوی کیا گیا ہے, اور ہم سوچیں گے, اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے. آپ کو بہت جلد یہ نیوز آ جائے گا کہ جی ابھی ہم نے پلان ملتوی کیا ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے خان صاحب سے مشاورت کے بعد اور پھر ہم فیصلہ کریں. نہیں تو یہ وجہ کیوں ہے, کیوں ملتوی کیا جائے گا؟ یہ لوگ نہیں ہیں یا تیاری نہیں ہے کیا؟ جی کہ اسٹیٹمنٹس دیکھیں, یہ پبلک کو جو ہے نا سینٹیمنٹس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اگر وہ ایسے اسٹیٹمنٹس نہیں دیں گے تو دیکھیں وہ میرے خیال سے جو پریشر ہے نا وہ جو پبلک کے مائنڈ میں ڈالا ہوا ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. تو میرے خیال سے اپنے آپ کے پریشر کو زندہ رکھنے کے لیے میڈیا میں اور عوام میں یہ اسٹیٹمنٹس تو دیکھیں دینے پڑتے ہیں. ایک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کی آپ تواریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایسے وقتوں میں یہ نارمل ہوتا ہے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دینا کہ جی ہم حملہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہمارے پاس لاکھوں آدمی ہیں. یہ ایک نارمل چیز ہے, کوئی اب نارمل بات نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں محمود صاحب کہ اب یہ علی امین گنڈاپور اور جو جس طرح کے بیانات وہ دیتے ہیں کہ ہم خون کا رنگ لال ہے, انقلاب کا رنگ لال ہے, ہم جنازے بول دیں گے گھر میں کہ نکلیں گے تو جنازے اٹھا لیں ہمارے, تو وہ یہ اور ایک نہیں کئی بار دھوکہ دے چکے کارکنوں کو, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بجائے اس کے کہ یہ اپنے ووٹرز کو ایکٹیویٹ کریں, بلکہ ان کے بیانات سے تو اور دھجیاں اڑ رہی ہیں, جو بچی کچی ریپوٹیشن ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز کی اس کی بھی ختم ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیا آخر انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں, علی امین گنڈاپور صاحب بڑے سمجھدار پولیٹیشین ہیں اپنے علاقے میں. ان کو دیکھیں جو عوام سننا چاہتی ہے وہی وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور اس میں وہ اسٹیٹمنٹس دے کے دیکھیں ان کی پہلی دفعہ تو اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. یہ میں آپ کو آج بتا دوں, آپ کو میرے خیال سے 48 گھنٹے میں اسٹیٹمنٹ آئے گا, یا آپ کے دیکھیں جی ابھی ہم جو ہے
ابھی ہم جو ہے یہ نہیں کریں گے, ہم انتظار کریں گے صحیح وقت کا. اور وہ صحیح وقت جو ہے وہ ہمیں بانی پی ٹی آئی بتائیں گے کہ یہ صحیح وقت ہے, پھر ہم احتجاج کریں گے, یہی مطلب ہوگا اس کا مطلب؟ جی بالکل. اس کی وجہ دیکھیں یہ تو اسٹیٹمنٹس کے سلوگنز ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. اگر یہ نہیں دیتے نا, آج ساری دیکھیں ساری میڈیا اٹریکٹ کس کو کر رہی ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو. باقی لیڈرز جو ہے فیڈ آؤٹ ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, ان کے انہی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے باقی لیڈرز دور دور تک نظر نہیں آ رہے ٹی وی پہ. ہر آدمی جو بات کر رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہا ہے. باقی آپ نے کسی اور کے بارے میں اس وقت ذکر خیر نہیں ہو رہا, نہ سوشل میڈیا پہ نہ آپ لوگ کے میڈیا پہ. سو ذکر خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹس ہی دینے پڑیں گے. یعنی الٹا سیدھا کوئی بیان دو گے تو پھر پی ٹی آئی کے ورکرز میں آپ زندہ رہو گے, مطلب ان کی سوچ بھی شاید ایسی ہے. زاہد خان صاحب, آپ کو لگتا ہے احتجاج, پھر یہ کہتے ہیں 3 لاکھ لوگ ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی, 4 لاکھ لوگ ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی, 3 لاکھ لوگ ہمیں دے دیں, ڈی چوک پہ ہم آئیں گے, ہم احتجاج, پھر بات ہوگی, کیا ایسا کچھ ہوگا لاکھوں کی تعداد زاہد خان صاحب؟ نہیں, جب سے یہ عمران خان سیاست میں آیا ہے اور اس میں جتنے مظاہرے کیے اور جلتے ہیں جس سے کہ اس میں کوئی 3 لاکھ لوگ آئے ہیں, کوئی 1 لاکھ لوگ بھی آئے ہیں کہ جو باہر تھا. جو لیڈر اب خود اندر ہی ہے, امین گنڈا پور کو تو چھوڑ دو جی, وہ تو صبح ایک بات کرتے شام کو دوسری بات کرتے. دوسرا یہ کہ ہمارے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا. وہ سرکاری وسائل جو عوام پہ پیسہ خرچ ہونا تھا وہ سارا انہی چیزوں پہ وہ خرچ کرتا ہے. اب مجھے دیکھیں نا بی سی بی کا ادھر کیا کام ہے, ادھر جا کے ادھر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پھرتے ہو, سرکاری پروٹوکول میں سب چیزیں ان کی ہو رہی ہے. تو کیا یہ ناانصافی اس صوبے سے نہیں ہے؟ دیکھیں 2010 میں جب 18 امendment پاس ہوا تو ہمارا صوبہ بہت خوشحال ہوا تھا, اس لیے کہ ان کو بہت سارا پیسہ ملا تھا اور جس سے ڈیولپمنٹ ہوئے تھے, جس سے آپ یونیورسٹیز بنے تھے, اسپتال اپ گریڈ ہوئے تھے, کالجز بنے تھے, سب چیزیں تھی. آج مجھے آپ بتا رہے نا, یہ 11واں سال ہے ان کا, تو کیا کیا اس نے؟ اور جس دن سے علی امین گنڈا پور آیا ہوا ہے, مجھے وہ بتا دے لوگوں کو, تو جو سٹاف کے جو ہمارے صوبے کے ملازمین ہیں ان بیچاروں کو تو تنخواہ نہیں مل رہی ہے. تو وہ کس چیز کی بات کرتا ہے؟ بس وہی سرکاری وسائل کو, وہ جو ان کے 112 کی گاڑیاں ہیں اس کو اٹھا کے لے کے آتے, پھر اس کے ملازمین جو ادھر بیچارے پکڑے گئے تھے, جیلوں کے اندر چلے گئے تھے, اب ان کو اچھا کیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا, اب ان کی بھی نوکریاں خطرے میں ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی 10,000 ادھر چھوڑ رہے جی, ادھر لانا تو چلو مشکل کام ہوتے ہوئے کہ ان کا پنجاب حکومت میں وہ ادھر کے 50,000 کا جلسہ تو کر دینا. کون لوگ نکلتے جی؟ لوگوں کے اپنے مسائل ہے, لوگ بے روزگاری ہے, غربت ہے. ہمارا صوبہ تو اس وقت بہت زیادہ نیچے چلا گیا. اس وقت تو ہمارے صوبے کا جس طرح عوام کا زاہد خان صاحب, امید ہے کہ کیونکہ عوام کی آنکھیں کھلیں, یہ جو خوابوں کی دنیا بنائی ہے پی ٹی آئی نے, اس کے حقائق کیا ہیں, اس پر گفتگو ہوئی زاہد خان صاحب محمود مولوی صاحب سے. ایک بریک کے بعد سمرائز کریں گے سب چیزوں کو. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات, پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی, ڈونلڈ ٹرمپ کا منتخب ہونا امریکی صدر کے طور پر, اور پی ٹی آئی کی امیدیں, کیا واقعی میں اس میں کوئی حقیقت ہے؟ سارے اہم سوالات اٹھائے. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا ہمارے فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.